پریز گاڈ، یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ مثالی گھرانہ کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شوکت صدیق اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں میں شفق شمس۔ مثالی گھرانہ کی ایک اور بہترین ایپیسوڈ میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بشپ شاہد محمود۔ آپ میریکل گاسپل منسٹریز اسلام آباد کے بشپ ہیں، بہت سارے چرچز آپ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ بشپ صاحب، ہم آپ کو مثالی گھرانہ کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر نازیہ شاہد، ہم آپ کو بھی مثالی گھرانہ کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک مثالی گھرانہ ہے۔ ہم ان کی لائف سٹوری کو، ان کی لائف جرنی کو سنیں گے، سیکھیں گے کہ کیسے خداوند انہیں زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے۔ جڑے رہیے، ایک زبردست ایپیسوڈ ہونے کو ہے۔ جی بشپ صاحب، اپنا تعارف دیجئے ذرا آڈینس کو۔ ہمیں پتہ ہے آپ کہاں سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کی یہ گواہی جانی چاہیے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام شاہد محمود ہے، اور ایز اے بشپ میں جو ہے میریکل گاسپل منسٹری میں کام کر رہا ہوں، اور 40 برانچز ہیں پورے پاکستان میں ہماری، اور خداوند کے فضل سے خدا کی خدمت کو G8 اسلام آباد کے اندر میں سر انجام دے رہا ہوں، اور بہت سارے ایماندار، بہت سارے ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی ہر کالونی میں ہمارے چرچ ہیں تقریباً، اور خداوند کے فضل سے خدا کے کام کو، اس کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں خدمت آپ خداوند کی؟ 1998 میں نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ اس کے بعد ہمارے استاد پادری صابر صاحب تھے جو کنورٹڈ تھے، پھر ان کے زیر سایہ رہ کر خداوند کے کلام کو سیکھا، پھر خدمت کو سر انجام دیا، اور اسی طرح پھر خداوند کے فضل سے 2006 میں پاسٹر کا میرا آرڈینیشن ہوا، اور 2009 میں باقاعدہ میں نے خدمت کا آغاز کیا۔ تو 2006 سے اب تک تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جی آپ خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ 40+ آپ کی برانچز ہیں پورے پاکستان میں۔ پریز گاڈ، اگر 20 سالوں میں 40+ برانچز ہیں تو یہ ایک گروئنگ چرچ ہے۔ ہم خدا کی تعظیم اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیے کہ نجات کا کیا تجربہ تھا آپ کا، کیسے خداوند کو آپ اپنی زندگی دی خداوند کو؟ خدا کے خادم پاسٹر صابر صاحب جو کہ جن کا شروع سے ہمارے گھر آنا تھا، تو ہمارے گھر اور چرچ کی دیوار ایک ہی تھی، تو جب چرچ لگتا تو اس طرح سے میرے والدین جو ہیں وہ کافی چرچ کے ساتھ اٹیچ تھے، اور والدہ کی طرف سے، والدہ ہماری کانوینٹ ہاسٹل میں پڑھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کی طرف سے جو بچپن میں جو تعلیم تھی بائبل کی وہ دی جاتی تھی۔ تو پھر پادری صاحب بھی ہمارے گھر آتے تھے، اور اسی طرح سے گائے بگاہے چرچ کے لیے جو ہے وہ قائل کرتے تھے۔ تو خداوند، میں سمجھتا ہوں کہ میری جو لائف ہے خداوند کے منصوبے میں پہلے سے تھی۔ ایک شام میں کرکٹ کھیل کے 13 نمبر گراؤنڈ سے جب گھر آیا تو میں چرچ کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، تو نیچے سے مجھے جو ہے وہ چیخوں کی آواز آئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تو جب میں اندر گیا، چرچ میں گیا، انٹر ہوا، چرچ کے چھت سے ہی میں چرچ میں انٹر ہو گیا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بدرو گرفتہ بیٹی تھی جس پہ سارے خدام پریئر کر رہے تھے۔ تو میرا فرسٹ ٹائم تھا اس طرح سے چرچ میں جانا اور اس طرح سے اس کیس کو دیکھنا۔ تو جیسے وہ پھر اس پریئر میں اس کیس کو ڈیل کرتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا، رات کے 12 بجے، تو میں ان کے درمیان ہی بیٹھا رہا۔ تو جیسی وہ بیٹی ریلیز ہوئی میں گھر لوٹ آیا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے کہا وہ تو سارے دعا کرنے والے ایماندار تھے، تو یہ نہ ہو کہ وہ مجھ پہ اٹیک کرے۔ تو میں نے پھر اس طرح سے اپنے آپ کو، یہ خدا کا آپ کو بلانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، پلان تھا خدا کا۔ پھر میں نے اگلی شام بھی پھر میں چرچ گیا، پھر اس طرح سے میں نے، ہمارا چرچ ڈیلی لگتا تھا، پھر میں نے چرچ جانا شروع کیا۔ اسی طریقے سے پھر خدا نے مجھے اپنے لیے بلا لیا۔ پھر ہمارے جو خادم تھے خدا کے، پاسٹر صابر صاحب، ان کے کلام کے وسیلہ سے پھر بپتسمے کے لیے میں قائل ہوا، پھر میں نے توبہ کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ شام جب میں کرکٹ کھیل کے اپنے چھت پہ ٹہل رہا تھا، تو اس شام خداوند نے مجھے اس طرح اپنے گھر میں انٹر کیا کہ اس کے بعد میں خدا کے گھر سے نکلا نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح پھر میں خدا کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا۔ تو میری جو ہے وہ یہ میری گواہی ہے کہ اس طرح سے خدا جو ہے وہ مجھے اپنے پاس لے کے آیا ہے۔ یعنی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ توبہ کریں یا بپتسمہ لیں یا آپ چرچ آئیں۔
ایک تعلیم تو بچپن سے تھی، لیکن یہ ایک خدا کا پلان تھا مجھے اپنی طرف بلانے کا. تو آپ نے پھر حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھا جی بالکل. کہ میری جوانی کی خواہشیں اور دنیا کی چیزیں اور کرکٹ بورڈ اور سارا، آپ پھر آگے چلتے ہی رہے ہیں. پریز گاڈ، سچ اے ونڈرفل سٹوری. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم واقعی ہی دل سے مسیح کو قبول کریں اور اس کے طالب ہو جائیں تو پھر دا اسکائی از دا لمٹ ایکچولی، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. پریز گاڈ. جی سسٹر نازیہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسا کہ بشپ صاحب نے بتایا کہ وہ 41 چرچ کی برانچز میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہوگا، آنا جانا ان کا ہوگا بیزی شیڈیول میں. وہ ان کی جو خدمات ہیں جو وہ چرچز میں دیتے ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں جب بھائی صاحب بزی ہوتے ہیں، اور آپ ایز اے مدر، ایز اے مثالی ماں، آپ کس طریقے سے اپنے گھر کو بھی مینیج کر رہی ہیں؟ تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اپنے گھرانے کو لے کے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی سسٹر، جب بشپ صاحب میٹنگس میں چاہتے ہیں آؤٹ آف سٹی یا اپنے برانچز میں، تو پھر ان کے بعد میں تقریباً چرچ کی تمام ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرتی ہوں. کوئی پیپر ورک ہے، سرمن ہے، میٹنگز لینا، مطلب کہ ہر طرح سے ان کے ساتھ میں تعاون کرتی ہوں اور اپنی میٹنگز کو، اپنی چرچ کو دیکھتی ہوں. اور اس کے علاوہ میں ہاؤس وائف بھی ہوں اور گھر کو بھی دیکھنا ہے پڑتا ہے، بچوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدمت کو بھی، چرچ کی تمام ایکٹیویٹیز کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو شکر ہے خداون کا کہ خداون اپنے پاک روح کے زور سے، حکمت اور دانائی کے وسیلے سے ہر کام میں مدد کرتا ہے اور اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے. ونڈرفل، واٹ اے بیوٹیفل ٹیسٹمونی. بھائی صاحب یہ بتائیے، عموماً چرچز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو خادموں کی بیویاں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور چرچ کے دوسرے لوگ یا لیڈرشپ صرف سامنے آتی ہیں. سسٹر کہہ رہی ہیں کہ وہ سرمن بھی شیئر کرتی ہیں، تو کیسے آپ نے ان کو تیار کیا ہے؟ لیڈرشپ کے ساتھ بٹھا کے پڑھایا ہے یا ان کی کوئی پرائیویٹ کلاسز لیتے ہیں آپ؟ جی یہ ایسا ہے کہ خداوند کے فضل سے جیسے ہی میری شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد میں ٹیوشن پڑھاتا تھا. ٹیوشن پڑھانے کے بعد پھر جب میں H9 کالج میں جو ہے وہ زیر تعلیم بھی تھا، تو اپنی شادی کے بعد بھی، تو خداوند نے پھر مجھے جیسے ہی ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی تو خداوند نے مجھے کہا کہ ٹیوشن کو خیر بات کہہ دو، آگے پڑھائی بھی سٹاپ کرو، اب میرا کلام سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے. تو ہماری شادی ہوئی ہوئی تھی جب میں H9 کالج میں ریگولر جو ہے وہ تعلیم لے رہا تھا. تو پھر میری مسز بھی میرے ساتھ ہی ہیں، تو جو کچھ میں اسٹڈی کرتا پھر وہ ان کو بھی کرواتا، سرمن تیار کروانا. اور خدا کا شکر ہے یہ بھی ہاؤس وائف ہیں، میں بھی فل ٹائم خدمت میں ہوں، ہمارا زیادہ تر وقت دونوں کا اکٹھے گزرتا ہے. تو اس لحاظ سے خداوند کے فضل سے ان کی جو ٹریننگ ہے وہ میں نے خاص طریقے سے کی ہوئی ہے. مطلب جو کچھ آپ کو خدا دے رہا ہے وہی کچھ ان کو بھی دے رہا ہے. جی بالکل. بڑی زبردست ٹیسٹمونی ہے. خدا نے موسیٰ کو یہ کہا تھا کہ میں تجھے سکھاؤں گا، اور پھر خدا نے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو جوڑا، اور پھر خدا نے کہا جو کچھ میں تجھے سکھاؤں گا تو نے وہ ہارون کو سکھانا ہے، اور ہارون جو ہے وہ انہیں اسرائیل کو سکھائے گا. تو یہ ترتیب ہے بیسیکلی. زبور 133 میں لکھا ہے یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پہ، پھر داڑھی پر، اور پھر نیچے پیرہن پر آتا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست ہے. آپ دونوں بیل ہیں اور دونوں خدا کی خدمت میں جڑے ہوئے ہیں، آپ دونوں اس کے جوے کے نیچے ہیں اور دونوں کو جاں فشانی کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خدمت بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کا جیون ساتھی بھی آپ کے ساتھ اسی ویژن میں، اسی رویا میں کھڑا ہو جائے. ادروائز بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو باہر خدمت بہت اچھی ہے لیکن گھر میں ان کے چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں. یہ بتائیے کہ کتنے بچے ہیں آپ کے اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. تو ابھی ریسنٹلی بڑے بیٹے کی شادی کی ہے. ہاں جی، ہم آئے تھے شادی تیل شاید کی جی. تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ ہے، بزنس. ہاں جی، بزنس کو دیکھ رہا ہے. تو باقی جو بڑا بچے، والا بیٹا بزنس کر رہا ہے. جی ویری گڈ. تو باقی جو 3 ہمارے بچے ہیں وہ خدا ان کے فضل سے کانوینٹ میں زیر تعلیم ہے، اب اسٹڈی کر رہے ہیں. جی بالکل. یا آپ کی ایک بیٹی میری ایک بیٹی کے ساتھ جی اسٹڈی بالکل. کر رہی تھی. وہ اچھی دوستیں ہیں، خدا کا شکر اس بات کے لیے. سسٹر کیا پلان ہے فیوچر میں؟ بشپ صاحب آپ بھی بچوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی
پلان جو خدام ہوتے ہیں ان کی کوشش تو ہوتی ہے کہ بچے اچھے طور سے تعلیم حاصل کریں، اور پھر ہم نے اپنے بچوں پہ کوئی بھی جو ہے وہ پابندی نہیں لگائی، نہ ہی ہم نے ان پہ کوئی چیز جو ہے وہ ان پہ وارد کیا کہ آپ نے یہی بننا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ پڑھیں جو آپ کا دل ہے، آپ کو ایماندار ضرور ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پاسٹر بنیں آمین۔ یا آپ ضرور خدمت میں آئیں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا مسیحی ہونا چاہیے، بے ایک شک، اچھا ایماندار ہونا چاہیے، بے شک، آپ کو اچھے طریقے سے کلام سنانا آنا چاہیے۔ باقی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی لائف میں، اگر آپ، ہماری خواہش ہے کہ آپ خدمت میں آئیں جس طرح ہم خدمت میں ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کسی بیرون ملک بھی جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کو تعلیم دلوانے کے لیے بیرون ملک تک جو کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن آپ کو جو میری طرف سے ایک اپنے بچوں کے لیے انسٹرکشن ہے ان کو کہ آپ کو ایماندار ضرور ہونا چاہیے۔ بے شک، تو باقی زبردستی تو ہم کچھ بھی نہیں کروا سکتے بچوں سے، کروانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جی، کروانا بھی نہیں بچوں کی چاہیے۔ اپنی مرضی ہے، جو کچھ ان کے اپنے اندر ہے، جو ان کے خدا ان کو دے رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک الگ سے شخصیت ہے نا، ہر ایک بچہ، ہر ایک انسان، تو ہر ایک انسان کا اپنا ایک انڈیویجول ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ، جو خدا اس کو بنانا چاہے یا خدا جو اس کے اندر ڈال رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہم کچھ بننا چاہتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ خدا کیا بنانا چاہ رہا ہے یا خدا کی پاک مرضی بچوں کے لیے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک بہت اچھے بزنس مین بن کے وہ مشن کو سپورٹ کریں، چرچ کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ سمپل ایک پاسٹر بن کے اور وہ کام کرتے رہے۔ آف کورس وہ بھی برا نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ایون اپنی ذات کے لیے بھی خدا کی پاک مرضی کو جانیں، اور خاص طور پہ گتسمنی کے باغ میں ہمیں یہ نمونہ دیا خداوند نے کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو جو خداوند کی مرضی ہے، کلام کہتا ہے میرے خیالات تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں۔ ونڈرفل، پریز گاڈ۔ سسٹر نازیہ، جیسے کہ آپ نے شیئر کیا کہ بشپ صاحب کی غیر موجودگی میں آپ سرمن دیتی ہیں، خدا کا کلام لوگوں تک شیئر کرتی ہیں، تو میرا ایک سوال تھا، بشپ صاحب نے تو آپ کو سکھایا ہی سکھایا، تو اس کے علاوہ آپ نے کسی اور ادارے سے کوئی ببلیکلی تعلیم لی؟ جی سسٹر، جب میری شادی ہوئی ان کے ساتھ تو پھر انہوں نے مجھے ٹیچ کیا، سکھایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے 1.5 سال تقریباً بشپ سیموئل حسن صاحب سے کلاسز بھی لی ہیں۔ اس کے بعد پھر OTS سے میں نے BTH کیا ہے، اور شکر ہے خدا کا کہ خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ بشپ صاحب کی گائیڈنس میں بھی خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بشپ صاحب یہ بتائیے کہ کیا سسٹر صرف ویمن میٹنگز میں میسیج دیتی ہیں یا سنڈے سروس میں بھی کلام سناتی ہیں؟ جی، خداوند کے فضل سے اگر میں آؤٹ آف سٹی ہوں کسی وجہ سے، میں نہیں چرچ میں پہنچ پایا، تو یہ ہماری وینسڈے میٹنگ ہوتی ہے، ہیلنگ میٹنگ، اس میں بھی سرمن شیئر کرتی ہیں، سنڈے سروس میں بھی سرمن شیئر کرتی ہیں۔ ہماری فرائیڈے کو میٹنگ ہوتی ہے خاندان خدا کی بادشاہی میں، اس میں بھی یہ میسیج شیئر کرتی ہیں۔ میری غیر موجودگی میں وومن جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں بھی شیئر کرتی ہے۔ اور کلیسیا کا کہنا ہے کہ حالانکہ ہمارے پاس پاسٹرز بھی ہیں وہاں پہ، مبشر بھی ہیں کلیسیا میں، لیکن یہ کلیسیا کا کہنا ہے کہ آپ کے بعد جب ابوا جی میسیج شیئر کرتی ہے تو ہمیں برکت ملتی ہے۔ پریز گاڈ۔ اور بے شک ایک خاتون تعلیم دے سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بائبل مقدس اس چیز کو انڈوز کرتی ہے۔ کلام خدا میں ہمیں مختلف خدمات ملتی ہیں کہ ایک خاتون مجمع میں، ایک خاتون گھر میں تعلیم دے سکتی ہے، اور بے شک اپنے بچوں کو اگر تعلیم دے رہی ہے تو وہی تعلیم ہر ایک کے لیے، وہی کلام ایک نوزاد بچے کے لیے ہے اور وہی ایک بوڑھے کے لیے بھی ہے۔ پریز گاڈ۔ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ دعا کے تعلق سے سسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آڈینس بھی سن لے کہ آپ نے جو انہیں آتے ساتھ دعا پہ لگا دیا، یہ کیا کام تھا؟ جی، یہ جب ہماری شادی ہوئی تو شادی کے پہلے دن ہی میں نے اپنی مسز کو بتایا اپنے تعلق سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سچائی کے ساتھ کوئی چیز ان کے آگے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی بنیاد ہے۔ شادی کا جو پہلا دن ہوتا ہے تو میں نے پہلے دن ان کو بتایا کہ میری زندگی میں پہلے نمبر پہ خدا ہے، ہاللویہ۔ دوسرے نمبر پہ میرے ماں باپ ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ
آپ جو ہے میری زندگی میں اسٹینڈ کرتی ہیں. یہ پہلے دن میں نے ان کو بتایا اور پہلے دن سے ہی ہم نے اپنی دعا کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیا. تو خداوند کی شکر گزاری. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ کیتھلک تھا. تو جیسے ہی ہماری شادی کو ایک ویک گزرا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ پوری زندگی میں نے اتنی دعا نہیں کی جتنی ایک ہفتے میں کر لیا. Praise God. میری طرف یہ سلسلہ الٹا تھا بیسکلی. اچھا. تو انجلینا زیادہ دعا کرتی تھی, میں خدا سے بہت ہی دور تھا, نجات کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا. تو مجھے خیر انجلینا نے دعا میں زیادہ لیڈ کیا, آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے لیڈ کیا بات ہے. وہ بائبل کی ورس بھی ہے نا, اے عورت تجھے کیا خبر تو اپنے شوہر کو بچا لے, ہاں جی. اور اے مرد تجھے کیا خبر کہ تو اپنی عورت کو بچا لے. تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ جس طرف اگر ایک طرف بیوی ایماندار ہے تو شوہر کو بچا سکتی ہے, اور اگر شوہر ایماندار ہے تو بیوی کو بچا سکتا ہے. آمین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی گھرانہ تبھی بن سکتا ہے اگر میاں اور بیوی اور ان کے درمیان خداوند ہو. اگر خداوند ہمارے گھرانوں میں نہیں ہے, ہم کسی بھی صورت ایک مثالی گھرانہ نہیں بن سکتے ہیں. بھائی صاحب, اپنی شادی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس, کوئی ایسی ٹیسٹمنی بتائیے جو آپ شیئر کرنا چاہیں, اور اس سے ہم ساری آڈینس ہم سیکھ پائیں کہ کس طرح اگر کوئی زندگی میں, ازدواج میں, خاندان میں چیلنج آ جائیں تو کس طرح سے ہم ان پر اوور کم ہو سکتے ہیں. زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ آپ کی زندگی میں چیلنجز آئیں, کیونکہ اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے تھوڑے دکھ سے بھرا ہوا ہے, تھوڑے دنوں کا ہے, دکھ سے ہی بھرا ہوا ہے. تو ہر ایک انسان کی زندگی میں چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میاں بیوی جو ہیں ان کا دعا روزے میں ایک ہونا بڑا ضروری ہے. آمین. تو ہماری زندگی میں بڑے سارے چیلنجز آئے, بڑے سارے چیلنجز آ بھی رہے ہیں, لیکن میری مسز جو ہیں یہ میرے ساتھ روزے میں اور پریئر میں یہ میرے ساتھ متفق ہوتی ہیں. Praise. تو میں نے اپنی زندگی میں ہماری جتنی بھی اپنی زندگی کے اندر ہم نے مشکلات سے ہم نکلے ہیں, خدا نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں, خدا نے ہمیں برکت دی ہے, خدا نے ہمیں اولاد دی ہے. میں آپ کو اپنے خاندان کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں جو ہے وہ زیادہ تر آگے جو ہے وہ جیسے کسی بچے کی شادی ہوتی تھی تو ان کے اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی. تو میرے ایک تایا جی ہیں, ان کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی, ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کی, ان کے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر ایک اور بیٹی کی شادی کی, ان کے بھی اولاد نہیں ہوئی. تو اس طرح ان کے بعد پھر میرا نمبر آیا, میرے والد صاحب کا نمبر آیا, انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی. تو ہمارے یہ ایک خاندانی مسئلہ تھا کہ اولاد نہیں تھی. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے اپنی مسز کو بتا دیا کہ ہماری زندگی میں پہلا درجہ جو ہے خدا کا, اور خداوند ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. تو خدا کی شکر گزاری ہے کہ یہ جو جوا تھا خدا نے, یہ نسلی لعنت کا یہ جوا خدا نے توڑا, ہاللیلویہ. اور خداوند کے فضل سے ہمیں خدا نے 4 بچوں سے نوازا ہے. تو ابھی اپنے بیٹے کی ہم نے شادی بھی کر دی ہے, خدا کی شکر گزاری ہے. اب بہت جلد دادا دادی بننے والے ہیں. ہاں جی بالکل, خدا کے یہ فضل سے. آمین. آمین. تو یہ ہے کہ خداوند کے فضل سے اور بھی زندگی میں بڑے سارے چیلنجز آئے. ابھی 2025 میں میں سویر قسم کا بیمار ہو گیا تھا. میرے جو ہے وہ پیٹ میں خون اور پانی کی تھیلیاں بن گئی تھی, اور مجھے نمونیا ہو گیا تھا. میرے سر میں بھی خون جم گیا تھا, چسٹ پہ بھی خون جم گیا تھا سارا, اور میری بڑی کرٹیکل کنڈیشن ہو گئی تھی. تو اس میں سے مجھے پتہ ہے کہ خداوند نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے. آمین. اور یہ بھی سب کچھ میری مسز میرے ساتھ دعا میں روزے میں میرے ساتھ متفق ہوتی ہیں. تو باقی جو ہے وہ اولاد ہے. جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ابلیس جب آپ پر کوئی بھی اٹیک اس کا آپ پر نہیں نہ چلتا, اس کا وہ وار پورا نہیں ہوتا اس کا, پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی فیملی میں سے کسی نہ کسی کو یوز کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر بچوں کے وسیلہ سے بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر ایک جوڑا جو ہے وہ
دعا کرنے والا ہے, روزہ رکھنے والا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر ایک چیلنجز کو جو ہے وہ عبور کر سکتا ہے. Praise تو God. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنی مسز کے لیے. میری مسز ایماندار ہے. اگر ہم بائبل مقدس کو بھی پڑھیں تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول ایسا نبی ہے جس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا, لیکن اس کے جو بچے تھے بائبل میں لکھا وہ شریر تھے. ایلی کائن جو ہے وہ اس کے بھی بچے کیا تھے, شریر تھے. ان کو بھی اپنی اولاد کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہوتا ہے. تو میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ ابلیس جب ایک ایماندار جوڑا خدا کی خدمت کر رہا ہے تو ابلیس اگر وہ کسی طرح سے گرتا نہیں ہے ابلیس سے, تو پھر اس کے پاس ایک سافٹ کارنر ہے اولاد, جن کو وہ پھر ان کے وسیلہ سے وہ جو ہے اٹیک کرتا ہے. لیکن یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ جب آپ ایماندار ہیں, دعا کرنے والے ہیں, ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ دعا میں ہے, آمین. ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ روزے میں ہے. Amen. تو میں یسوع مسیح کے تعلق سے کہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جس ایڑی پر ابلیس نے کاٹا, یسوع نے اسی ایڑی سے اس کا سر کچل دیا. تو جب آپ دعا کرنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں میاں بیوی, تو پھر ابلیس جو کچھ مرضی کر لے وہ آپ کو کبھی گرا نہیں سکتا. مشکلیں, مصیبتیں نبیوں پیغمبروں کی زندگی میں بھی آئیں, انہوں نے بھی اسی طرح سے دعا کر کے تو وہ انہوں نے سروائیو کیا. تو ہم بھی آپ ایک ایسا جوڑا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو خداوند کی خدمت بڑے دل و جان سے ہم کرتے ہیں. ہماری فاسٹنگ پریئر جو وہ ریگولر ہے, جو ہم فاسٹنگ پریئر کرتے ہیں وہ ریگولر ہے ہماری. تو خداوند کے فضل سے جو بھی چیلنجز ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں. ہم دونوں میاں بیوی آنسو بہانے والے ہیں, دعا کرنے والے ہیں. تو خدا اسی سلسلے میں ہمیں کامیابیوں پر کامیابیاں دیتا ہے, اور جو ابلیس کے جلتے ہوئے تیر ہیں ان کو خداوند بجھا بھی دیتا ہے. آمین, آمین, آمین. آپ سب سن رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو اس جوڑے نے بتائی ہے کہ ایک خاندانی لعنت تھی کہ ان کے خاندان میں جوڑوں کے اولاد نہیں ہوتی تھی, لیکن اس جوڑے کے 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, اور بڑے بیٹے کی ابھی پچھلے ویک میں انہوں نے شادی کی ہے. ہاللیلویہ. اور یہ لوگ کسی بابے, کسی پیر, کسی فقیر کے پاس نہیں گئے ہیں, یہ بند کوٹری میں خداوند کے پاس گئے ہیں, اور خداوند نے انہیں صاحب اولاد بنایا ہے. نہ انہوں نے کسی سے دعا کروائی ہے, نہ بادام لیے ہیں, نہ تیل لیا ہے. یہ یسوع کے پاس گئے ہیں اور یسوع نے اپنے وعدہ کے مطابق انہیں اولاد بخشی ہے. ہاللیلویہ. اور دوسری جو ایک بات شیئر کر رہے تھے, کوئی بھی کسی بھی شخص کو, خادم کو چیلنجز آ سکتے ہیں, وہ اولاد کے تعلق سے ہوں, وہ شخصی ہوں, ازدواجی ہوں, لیکن اگر آپ ان چیلنجز کو لے کے یسوع کے پاس چلے جائیں, یسوع کے پاس آپ کے ہر ایک مسئلے کا حل ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ پورے ایمان کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, یقین کے ساتھ خداوند کو اپروچ کریں اور اپنے پرابلمز اور ایشوز کو خداوند کے قدموں میں رکھ دیں. آپ یقین کیجئے خداوند نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو ان کا جواب بھی دے گا. ہاللیلویہ. بشپ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ خاندان کے حوالے سے ہفتے میں 1 دفعہ میٹنگ کرتے ہیں, خاندانی دعائیہ. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے آج کل خاندانی ایشوز بہت زیادہ ہیں ہر گھر میں, تو آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا, ہم بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے اس سٹیپ کو. اور تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیلز دیں کہ آپ کس طریقے سے آپ کلیسیا کو لے کے چلتے ہیں, اور اس سے کیا کلیسیا خاندانوں کے اندر اثر بھی ہو رہا ہے اور ان میں چینجز آ رہے ہیں آپ کی یہ دعائیہ پروگرام سے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے چرچ میں سنڈے کو بشارتی سرمن ہوتا ہے, اور وینسڈے کو شفائیہ سرمن ہوتا ہے, اور جو فرائیڈے ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم خاندانی سرمن شیئر کرتے ہیں. بے شک میں ہوں یا میری مسز ہیں یا ہمارے پاسٹر سرفراز صاحب ہیں, ایلڈر سناولا صاحب ہیں, جس نے بھی دینا ان کو پتہ ہے کہ بدھ کو شفائیہ میسیج ہے اور فرائیڈے کو خاندان پر میسیج ہے. تو یہ اس طرح سے میں نے جب ہم خداوند کی کلام کو جب سیکھتے ہیں, جیسے جیسے اس میں آگے بڑھتے ہیں, خدا پھر آپ کو جو ہے وہ ویژن بھی دیتا ہے, آپ کے ویژن کو کلیئر بھی کرتا ہے. تو میں نے جب بائبل کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا ہے کہ خدا نوح سے بھی کہتا ہے کہ پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آؤ. اور جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی شروع کی تو اس نے بھی
جو ہے وہ یہ کہا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ تو یسوع مسیح نے بھی اپنی منادی کا آغاز جو ہے وہ اسی بات سے کیا کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو پھر میں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا ہم تو اپنے چرچز میں شاذ و نادر ہی بادشاہی پہ میسیج دیتے ہیں، ہم تو بادشاہی پہ بات ہی نہیں کرتے، ہمارے تو ٹاپک ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو پھر خداوند کے فضل سے 2024 سے ہمارے چرچ میں جو ہے جو فرائیڈے کا جو میسیج ہے وہ خداوند کے فضل سے ہم اس کو خاندان پر جو ہے وہ خاندان پہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا خاندان کس طرح خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ اس دن پھر میں اپنی کلیسیا کو کہتا ہوں کہ آپ پورے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ چرچ میں ہیں۔ اگر سنڈے کو آپ کی بچے نہیں چرچ آ رہے، وینسڈے کو نہیں آتے، تو آپ کوشش کریں ان کو جو ہے وہ فرائیڈے کو ان کو چرچ میں لے کے آئیں۔ اگر آپ کا شوہر نہیں آ رہا، آپ کی بیوی نہیں آ رہی، آپ کا بیٹا نہیں آ رہا، آپ کی پوتی نہیں آ رہی، پوتا نہیں آ رہا، اس کو لے کے آئیں تاکہ ہم جب خاندان پہ بادشاہی پہ سرمن شیئر کریں۔ اور میں نے اپنی کلیسیا کو بتایا کہ میری خواہش ہے کہ اگر میرا گھرانہ خدا کی بادشاہی میں ہے تو آپ بھی میرا خاندان ہے، آپ بھی خدا کی بادشاہی میں ہو۔ اور جس طرح آپ زمین پر مل کر رہتے ہیں اسی طرح خدا کی بادشاہی میں بھی مل کر رہیں۔ اور خدا کی بادشاہی میں مل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بادشاہی کی تلاش کریں۔ جب ہم متی کے 6 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کی جو بادشاہی ہے وہ تلاش کرنے سے ملتی ہے، یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے بادشاہی نہیں ملتی۔ جب تک آپ تلاش نہیں کریں گے آسمان کی بادشاہی کو، وہ آپ کو مل نہیں سکتی۔ تو خدا نے اس طرح میرے دل میں ڈالا، اور میں نے پھر اپنی کلیسیا میں ہم نے جو ہے وہ ایک پمفلٹ بنوا کر ان کے گھروں میں بھیجے، جہاں پہ میں نے یہ مینشن کیا کہ آپ 15 منٹ ضرور جو ہے وہ اپنے خاندان کو لے کر بیٹھیں۔ رات کو جیسے سب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دعا کریں کہ خداوند جس طرح زمین پر ایک ہیں اسی طرح تیری بادشاہی میں بھی ایک ہوں۔ خداوند جس طرح یہاں پہ مل کے رہتے تیری بادشاہی میں بھی مل کے رہیں، ہم میں سے کوئی ہلاکت کی موت نہ مرے۔ تو میں نے یہ پمفلر بھی اپنی کلیسیا کو بانٹے 2024 میں۔ ابھی ہم نے کیلنڈر بھی بنا کر پھر لوگوں کو دیے تاکہ یہ ان کے گھروں کے اندر یہ دیوار پر لکھا ہو۔ اس میں ہماری جو فرائیڈے کی میٹنگ ہے اس کی جو ویژن ہے ہماری اس کے تعلق سے وہ بھی اس پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس پہ مینشن کیا گیا کہ آپ نے 15 منٹ مل کر سب نے اپنی فیملی میں پریئر کرنی ہے اگر آپ نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے۔ یہ تو بڑا آسان ہے، کوئی بندہ مر جائے تو پاسٹر صاحب یا کوئی بابو یا فادر آ کے کہے کہ اس کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے دو، تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس طرح سے خدا کی بادشاہی نہیں ملے گی۔ وہ مکان جو یسوع نے تیار کیے ہیں ان مکانوں کو لینے کے لیے پہلے آپ کو مانگنا پڑے گا۔ ایک بندے نے جیتے جی مکان مانگے ہی نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کی خواہش ہی اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی، نہ اس نے خدا کی بادشاہی کے لیے پریئر ہی کیا، تو وہ کیسے خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے؟ تو یہ فرائیڈے کی ہماری جو میٹنگ ہے خاندان خدا کی بادشاہی میں، یہ اس تعلق سے ہم لے کے اس کو چل رہے ہیں۔ خدا کی شکر گزاری ہے کہ بڑے سارے خاندان بدل رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو 2024 سے ہم نے جو ہے وہ اس بات کو ہم ڈال رہے ہیں، اور 2026 آ گیا تو میں خداوند مجھے اس کام کے لیے زبردست طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور ہماری جو کلیسیا ہے وہ اس لحاظ سے برکت بھی پا رہی ہے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ مثالی گھرانہ کی اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے ہم آج ایک اور چیز یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم خاندان خدا کی بادشاہی کے وارث بنے۔ یہودی طریق یہ تھا کہ ایک ماں اور باپ جب ہیکل میں داخل ہوتے تھے تو وہ دروازے پر پہنچ کے اپنے بچوں کو اپنے آگے کھڑا کرتے تھے اور بچوں سمیت وہ ہیکل کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ یہودی کلچر میں، طریق میں خاندان کی اہمیت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اس کی پاک بارگاہوں میں جا رہے ہیں تو ہم اکیلے نہ جائیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے ہم سم ٹائمز کپل آ جاتا ہے، بچے نہیں آتے، بعض اوقات بچے آ جاتے ہیں، ماں باپ وہ سٹبن ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے بش صاحب نے ابھی کہا کہ ہم جیسے زمین پر ایک خاندان کی صورت میں ہیں، ایسے خدا کی بادشاہی میں بھی ہم ایک خاندان کی صورت میں ہوں۔ تو ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک خاندان کی صورت میں خدا کی بادشاہی کے متلاشی ہو جائیں، اور یقیناً خدا کی بادشاہی آپ کو مل جائے گی۔ پریز گاڈ۔ اور خاص طور پہ بشپ شاہد میں شکر گزار ہوں، پاکستانی سٹائل یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف شفا کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو شفا کی میٹنگز رکھ لیں، ہیلنگ سروس رکھ لیں تو ساری جنتا آتی ہے، لیکن چرچ کے اندر ہی اگر یہ آواز اٹھائی جائے
کہ ہمیں بادشاہی بھی لینی ہے, بادشاہی کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں, نہ صرف شفا لینی ہے. مطلب آپ ہیلنگ میٹنگ بھی کر رہے ہیں, خدا کا شکر اس بات کے لیے, لیکن ہمیں صرف بدنی شفا نہیں چاہیے, ہمیں نجات چاہیے. آسمان کے وارث بننا چاہتے ہیں, ہم مسیح کے وارث بننا چاہتے ہیں, اور یہ تب ہوگا جب ہم بادشاہی کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کیا ہے. شفا بھی آف کورس کلام کہتا ہے یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, وہ بھی ہمارا حق ہے, خدا ہمیں دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الٹیمیٹ چیز جو بائبل سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے, جس میں آپ نے مجھے ہم میں سے ہر ایک نے داخل ہونا ہے. پریز گاڈ. ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے بہت ہی بابرکت اور مبارک ثابت ہوئی ہے. آپ یقیناً اس ایپیسوڈ کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے مثالی گرانہ کی یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئی ایپیسوڈز بھی آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں. آمین.